یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ توجہ میں اس مبارک بارگاہ میں بیان کی نیت سے کبھی بھی نہیں آیا، اور جب تک زندہ ہوں اس نیت سے نہیں، اس گھرانے سے حضور سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خانوادے اور مبارک گھرانے کے ساتھ اس مسکین کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک نوکر کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سلطان ریاض الحسن صاحب کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک حیاتی کا صدقہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کے شہزادے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ زنیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا خوب کام لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید بھی کام لیتا رہے۔ صرف ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ دانائی کس کو کہتے ہیں، سمجھداری کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سمجھداری کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حضور دا نعرہ لگیا تے کدھر میرے ہاتھ چکے گئے تے لوگ کہیں گے آج تے ڈوکر صاحب نے بھی ہاتھ چک لے، چودھری صاحب نے بھی ہاتھ چک لے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو بدنصیبی ہے۔ دانائی یہ ہے جہاں حضور کا نام آ جائے بندے کی گردن جھک جائے، بس یہ دانائی ہے جی۔ لمحیاں چوڑیاں تقریراں واسطے نہیں آیا تے نہ ہی اپنا یہ مزاج ہے۔ دو تین باتیں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا باپ تگڑا کافر عتبہ، یعنی وہ مکے چینج بہندہ سی، سجی لات کھبی لات دے اتے رکھ کے بہندہ سی، کھڑکے دڑکے اللہ پگڑی اللہ، لیکن دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے، دستار کے ہر پیج کی تحقیق بھی لازم ہے، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو یعنی اس کی چلتی تھی اور وہ سردار تھا۔ پہلا مارکا ہوا، پہلی جنگ ہوئی بدر کی، مارکا حق و باطل، فیصلے کا دن۔ فیصلے کا دن وہ نہیں ہوتا جس میں قوم کی بیٹیوں کو نچایا جائے، فیصلے کا دن وہ ہوتا ہے جس دن ممتاز قادری 27 پار کر کے دے دیتا ہے، فیصلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو میدان بدر میں جی بیٹا جو ہے وہ 313 میں ہے اور باپ 1000 میں ہے۔ بیٹا رسول اللہ کے غلاموں میں ہے اور باپ جو ہے وہ سرداروں کی فہرست میں کھڑا ہے۔ سنو مسلمانوں، اصل بات کیا ہے؟ حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی نہیں کہتے گئے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارا ہوں، فرمانے تسی تے بسم اللہ دے بے دے نقطے دا مل نہیں پا سکتے۔ تسی کہندے ہو جی اسلام نے سانو کی دیتا، تسی کی دیتا اسلام؟ تسی پہلے اپنی گل کرو، نال شفاعت، پھر خود فرمانے حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہوں تے میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہوں۔ سلطان فرماندے نو میں تہاڈی قسمت تے ناز کرداں کہ تہاڈی قسمت ہی اللہ نے اپنے محبوب دی غلامی لکھی ہے۔ تو پھر دانائی کی ہے جی، لو جناب اے دین نے جی ساڈا دین ہووے جنوں کسی لائٹ دی ضرورت نہیں، اے جویں دن نو چمکدا ہے میں رات نو بھی چمکدا ہے۔ نہیں یقین آتا تو حضور سلطان خود جلوہ فرمائے، ہاں ان سے پوچھ لیں۔ 1 سال ہوا جی لاہور میں ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، بڑا اچھا اتفاق۔ جنازے لیٹ ہو جاون تے لوگ ایک دوسرے نو انج کر دیں، جانا سی یار ایویں جنازہ آج 15 منٹ لیٹ ہو گیا، اور جس جنازے کی میں بات کر رہا ہوں وہ 9 بجے کا ٹائم تھا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا۔ اصول یہ ہوتا ہے جنازہ جدوں لیٹ ہو جائے تے مولوی صاحب آ کے تقریرہ کر دیں، لیکن جس جنازے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں جس کا جنازہ تھا وہ خود تقریر کر رہا تھا، آپ ہی تقریر کر رہا ہے، اور سامنے میت رکھی ہوئی ہے، جسد ہے، اور خود تقریر کر رہا ہے، اور پنجابی چ کہہ رہا ہے 10 مینارے پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہی، اور پھر ساتھ پیغام دے رہا ہے نہیں وڈے جنازے حکمرانیاں دے نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے رسول اللہ دیاں غلامیاں دے نال ہوندے۔ تو دانائی ہے نا، سمجھ کی بات ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایویں بندہ شالا بزدلاں کدی نیند نہ آوے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جڑے آپ دے پیو نو مار رہے سن نا، جڑے صحابہ آپ بھی شریک سن، فرمایا اور انہوں تنو، تو وہ واصل جہنم ہو گیا۔ عتبہ بڑا سردار، عتبہ شیبہ ولید ابو جہل وڈے سردار سن، جدوں وہ دی دوڑ اتر گئی نا جی تے
ایتھے تک گل نہیں پہنچی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جڑے وڈے وڈے کافر ہیں نا انہاں دیاں لتاں چ رسیاں پا کے تے انہاں نوں دھریکو. کاش کہ ہمارے علماء نے حضور کا یہ اخلاق بھی بیان کیا ہوتا تو آج حضور کی امت حضور کی عزت کا مقدمہ لے کر امریکہ میں نہ جاتی بلکہ کہتی نہیں رسول اللہ ہمارے پاکستان حضور کے صدقے سے بنا ہے, ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, ہمارے فیصلے ادھر ہی ہوں گے. لیکن یہ اخلاق نہیں بیان کیا. ہم نے حضور کی امت کو صرف مسواک تک رکھا, تلوار کی ویسے علماء نے نفی کر دی. مولویوں نے, مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک درے یار والے ہوتے ہیں, ایک دلے یار والے ہوتے ہیں. درے یار والے وقت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, دلے یار والے رسول اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا طریقو, فرمایا جو ٹگیاں دیاں جڑا کسائی کہندا ہے نا جی اے جڑا ٹگا قابو نہیں آندا تے لتاں چ رسیاں پاؤ تگڑیاں. سرکار نے فرمایا مر گئے تے انہاں دیاں لتاں چ رسی پا کے نہ تے انہاں نوں دھریکو ایتھے تے جڑے ویران کو ہیں پھر انہاں دے اندر انہاں دیاں لاشاں نوں سٹ کے آنا. تے کسی نے نہیں کیا حضور مر گئے تو ہن کی کرنا ہے. فرمایا نہیں یہ پتہ اے فیصلہ سی تاں کروا رہے ہیں کہ جڑا عزت تے پیرا دوے انہوں مرن تو بعد بھی عزت ملدی ہے تے جڑا غداری کرے انہوں مرن تو بعد بھی ذلت ملدی ہے. اے طریق کے جا رہے سن جی اتبا نوی رسیاں پائیاں سن, طریق کے جا رہے سن تے حضرت ابو حذیفہ دی نظر اپنے پیو دی لاش تے پڑ گئی. حضور نے طلب فرما لیا. اے اتنی وڈی ڈاڈی وارگاہ اسی سمجھتے ہیں بس چار نعرے لائے تے ٹر جاواں گے. علامہ اقبال فرماندے نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور علامہ فرماندے مت اس خیال اچ روی کہ تو 313 واری یا 500 واری درود پڑھ دے تو تینوں معافی مل جائے گی. نانا چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود, عشق می گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, تا نداری از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. علامہ فرماندے ہیں ایک پاسے درود پڑھ دے دوسرے پاسے حضور دے دشمنوں دے نال جپیاں پانے تے نرم رویہ رکھ دے. فرمایا ایندا درود پڑھ کے حضور دے نام اقدس دس توہین نہ کریا کر, حضور تے درود بھیجن واسطے حضور دا رب بھی کافی. بڑی ڈاڈی بارگاہ جناب جبریل امین حضور دی بارگاہ چ ناخن اپنا چھپا کے آندے سن اور سلام انج کم دیاں کر دے سن. سرکار نے فرمایا سلام ہاتھ انج ملائی دا, تو ہاتھ انج کیوں ملانا ہے؟ عرض کیا حضور اس لیے ملاتا ہوں کہیں ناخنوں کی پشت بھی آپ کی طرف نہ ہو جائے اور یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں یہ مسئلہ ہے حضور کی عزت کا, جس کو نہیں سمجھ آتا اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے. آپ نے فرمایا ابو حذیفہ اپنے پیو دی لاش نو کیوں ویکھیا؟ فرمایا لاش روک دو. فرمایا افسوس ہویا ہے کہ آج تیرے پیو دی لتن دے اندر رسیاں پائیاں جا رہی ہیں. عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد افسوس تے نہیں ہو سکتا. فرمایا ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کیتا حضور میں تاں ویکھیا کہ میرا پیو بڑا سمجھدار سی, اینو پتہ سی 5-20 ہون تے 100 ہوندا ہے. اینو پتہ سی کہ مجھاں دے منہ دے اگے جڑی چیز لائی ہے اونوں چھکا کہندے نے. اینو اے بھی پتہ سی منجی کی ہوندی ہے, اینو اے بھی پتہ سی جوار کی ہوندا ہے, اینو اے بھی پتہ سی کہ فلانی شے کینوں کہندے نے فلانی. لیکن میں جدوں دا کلمہ پڑھیا میں سوچدا رہندا سا میرا پیو بڑا سمجھدار ہے, ایک دن اے بھی کلمہ پڑھ لوے گا. فرمایا نہیں ابو حذیفہ ایتھے سمجھن دا رولا نہیں, ایتھے فضلاں دا کمال ہے. آندا ہوئی ہے جے تے اللہ دا فضل ہوندا ہے اور اللہ دے محبوب دا فضل ہوندا ہے. آج اگر تسی سلطان صاحب کی بارگاہ تے زمین تے بیٹھ گئے ہو اور اپنی چودراہٹ بلا چھڈی نے, اپنے منصب بلا چھڈے نے اور رسول اللہ دی عزت واسطے بیٹھے ہو, حضور دی ختم نبوت تے گل کر دیو, انشاءاللہ قیامت والے دن اے آواز ضرور آنی نے, پاویں کوئی مننے یا نہ مننے, ایک آواز صدا رب دی ہونی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور جنہاں نے حضور دی عزت تے پیرا دین والے دے اوتے ظلم و ستم کیتا سارے دوزخی جاؤ. دوسری آواز رسول اللہ دی ہونی, باقی گلاں بعد وچ کران گے. پہلے خادم رضوی نو تے او دے نال والے نو ساڈے قدماں چ لے آ کے بٹھاؤ, بس بات ختم ہے. پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں, سرکار کہیں گے وہ گنہگار کہاں ہیں. کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں, وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک آستانے کو تا صبح قیامت حق اور صداقت کے ساتھ جڑا رکھے اور یہاں سے آنے والے حضور کی محبت کا جام بھی پیتے جائیں, صحابہ کی محبت کا جام بھی پیتے جائیں, حضور کی اہل بیت کا محبتوں کا جام بھی پیتے جائیں. اور قیامت والے دن جب یہ قافلہ چل رہا ہو تو آپ سارے لوگ پیچھے پڑ رہے ہوں, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ.
ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگیں گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.